الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من يعمل سوءا يجز به جس شخص نے بھی گناہ کیا وہ اس کی جزا پائے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرنا اور نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ گناہ کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو ناراض کرتا ہے، نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے سے زندگی میں بے برکتی آتی ہے، نیکی کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کو ناکامی ہوتی ہے اور نیکی کرنے سے انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ گناہ کرنے سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے، نیکی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ جس طرح درخت کو اپنے پھل وزنی معلوم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان کو بھی اپنے گناہ برے معلوم نہیں ہوتے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ شیطان گناہوں کو اس طرح مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ کرنے والا گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا، یا اگر برا سمجھتا بھی ہے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ کہ ہم نے ان کے ساتھی ان پر ایسے مسلط کر دیے کہ وہ ان کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے تھے۔ دوسرے کا چھوٹا سا گناہ انسان کو بہت بڑا نظر آتا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہ انسان کو معمولی نظر آتا ہے۔ گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مانند، اگر جسم میں کسی جگہ کینسر ہو تو اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں، اس جگہ کو ہی کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج کہ گناہ کو ختم ہی کر۔ اگر آپ کینسر کو آپریشن کے ذریعے نہیں نکلوائیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان روحانی موت مر جائے گا۔ ابتدا میں گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ دیتا ہے، لیکن اگر زیادہ وقت مل جائے تو پھر گناہ کی مثال بحری جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے، اینکر آف دی شپ۔ جس طرح بحری جہاز کا لنگر ڈال دینا تو وہ اسے ہلنے نہیں دیتا، اسی طرح کئی گناہ اتنے انسان کے اندر جڑ پکڑ جاتے ہیں کہ وہ بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے۔ چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑنا مشکل، اس لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آگ گرم ہوتی ہے، اس کی تاثیر ہے کہ وہ گرم ہے۔ دنیا میں جہاں آگ پائی جائے گی وہ گرم ہوگی، اور برف کی تاثیر کہ وہ ٹھنڈی ہوگی۔ جہاں بھی دنیا میں برف ہوگی وہ ٹھنڈی ہوگی۔ پانی کی تاثیر گیلا ہونا، جہاں بھی دنیا میں پانی ہوگا یہ گیلا ہوگا۔ اسی طرح گناہوں کی تاثیر پریشانی ہوگی۔ دنیا میں جہاں بھی گناہ ہوگا اس کا نتیجہ پریشانی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اسے پریشانی نہ کرے۔ کوئی کتنا کامیابی سے گناہ کیوں نہ کرے، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اس کو گناہ کے تمام مواقع میسر ہیں، اپنی من پسند کا وہ گناہ کر رہا ہے، مگر اس گناہ کے کرنے سے اس کے دل کا سکون لٹ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر کبیر آدمی، تخت بھی ہے، خزانے بھی ہیں، ہر نعمت ان کے پاس ہے، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں راتوں کو سوتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں، ان کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے۔ آخر یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ ظاہر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ہر کام ان کا ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی گناہ ہیں جن کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے آپ آج پوری دنیا میں سفر کر کے دیکھیں، آپ کو ہر بندہ پریشان نظر آئے گا الا ماشاء اللہ۔
جن ملکوں کو ہم امیر ملک کہتے ہیں وہاں آپ جس سے بھی پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آگے سے جواب ملے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ وہ نامعقول ساری ساری رات کلبوں میں گزارتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ؟ اس لیے کہ ان کاموں کے کرنے سے ان کے دلوں کا سکون ختم ہو۔ جہاں بھی دنیا میں گناہ ہوگا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پریشانی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہر گناہ کے ساتھ کچھ پریشانی بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ بندہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ پریشانی اس کو لپٹ جائے۔ آپ ایک دنیا میں ایسا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہو اور پھر اس کو دلی بھی سکون نصیب، دل کا سکون ختم۔ نرم گدوں کے اوپر ان کو نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن کمروں میں، نرم گدوں پر، واٹر بیڈ کے اوپر، رضائیوں کے اندر لیٹ کے نیند کی منتیں کرتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ گناہوں کی وجہ سے دل کا سکون ہی لٹ جاتا ہے۔ جتنی سہولیات زندگی آج ہے نا اتنی پہلے کبھی نہیں تھی، بلکہ جو عام بندے کو آج سہولتیں نصیب ہیں یہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب ہیں۔ آپ بتائیں کہ آج کے غریب بندے کے گھر میں بھی بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے، پہلے وقت کے بادشاہوں کو نصیب نہیں تھی، ان کے یہاں بھی چراغ جلتے تھے۔ آج کے غریب آدمی کے گھر بجلی کا پنکھا لگا ہوتا ہے، پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ہاتھ سے پنکھا چلا کرتے۔ آج کا غریب آدمی بھی ٹھنڈا برف کا پانی پی رہا ہوتا ہے، ریفریجریٹر کا پانی، پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی گھڑے کے پانی نصیب ہے۔ آج کا ایک عام آدمی بھی بسوں اور کاروں پہ سفر کر رہا ہوتا ہے، ویگنوں پہ سفر، 50 میل کا سفر کرنا 1 گھنٹے کی بات ہے۔ اور پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی اونٹوں پہ سفر کرنے، اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا مہینوں سفر میں لگ جاتے۔ آج ایک فلائٹ پر آپ بیٹھیں 24 گھنٹے سے پہلے دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہو۔ تو جو سہولتیں آج نصیب ہیں یہ پہلے نہیں تھی، لیکن جتنی پریشانی آج ہے اتنی پریشانیاں دنیا میں پہلے نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج منمانی بڑھ چکی، نافرمانی بڑھ چکی، نافرمانی کی وجہ سے زندگیوں سے برکتیں نکال دی۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، لنگوٹ باندھ باندھ کے روز نکلتے ہیں گھر سے۔ آج میں نے اپنی سب پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر دینا ہے، ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی چوتھی اوپر سے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ٹوٹی اور اس کے دانے ایک کے اوپر دوسرا نیچے گرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہو۔ ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ برکتیں اٹھ گئیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، واپسی پہ بڑا تھکا ہوا تھا، دھوپ تھی، پیاسا تھا، ایک انار کے باغ کے قریب رکا اور باغ کے مالک کو کہا کہ مجھے کچھ پینے کو دو۔ وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جب نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے پیا تو مزہ ہی آ گیا، اتنا اچھا ذائقہ اس کا۔ بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی ایک گلاس اور پلا دو۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، ایک انار لایا، جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس، دوسرا لایا پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ، تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا، پھر دیا۔ خیر بادشاہ نے پی تو لیا، کہنے لگا یار جس درخت سے پہلے لائے تھے نا اسی سے لاتے، وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درخت سے ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا؟ وہ باغ کا مالک کوئی نیک آدمی تھا، کہتے ہیں بادشاہ سلامت لگتے ہیں کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا، آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درخت کے اندر سے برکت کو ختم کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی، نیت میری بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا، نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو واپس کیا۔ ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدنیت ہو، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے تیار، دھوکہ دینے کے لیے تیار۔ آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا۔ کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا، کسی نے کہا جی میں
دینے ہیں دے نہیں سکتا۔ آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں؟ اس لیے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ پوری دنیا کے اندر افیکٹو ہے۔ قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول۔ تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ انسان کو گناہ کی سزا 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کرنے پر فوراً سزا دیتے ہیں، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ نکیر کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں، ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا۔ عدلے کا بدلہ۔ ایک صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک دن دودھ تھوڑا تھا، لینے والے زیادہ آ گئے، اس نے ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا، دگنی کمائی ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کما لیے، لہذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے، گھر میں بڑی اچھی ریسیپشن ملے گی۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف چلا۔ اب راستے میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا، وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پہ لے۔ اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں، ادھر ادھر دیکھا، اچانک درخت پہ نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ بھئی پوٹلی میری طرف پھینک دو۔ پھر اس نے کیا کیا، دامن پھیلا دیا۔ اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا، تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو، تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا، وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا، اس کی جھولی میں پھینکتا، ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا، آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں۔ اس نے عبرت پکڑی، اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا، جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپس۔ گناہ کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ بندے کو پریشان رکھتا ہے، ہر وقت پریشان، بے برکتی ہوتی ہے۔ چنانچہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پیسہ لگتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ کتنے دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں حضرت آنے کا تو پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا، خرچہ کہاں ہوتا ہے، اتنے خرچے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہے۔ جتنے گھر کے بندے اتنے کمانے والے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ ہم نے یورپ امریکہ کے سفر میں لوگوں کو دیکھا، گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں، مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بے برکتی ہے۔ رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک پہ خرچہ دوسرا تیسرا، سمجھ نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کرے۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی تو وہ ذرا باہر ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ فارغ ہو رہے تھے اپنی ضرورت سے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، ہم اردو زبان میں اس کو بل کہتے ہیں۔ اس بل میں سے چوہا نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا اور وہ باہر پھینک کے چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا، ایک اور دینار تھا، پھینک کے چلا گیا۔ جتنی دیر میں یہ فارغ ہوئے اس نے 17 دینار لا کے باہر ڈالے اور غائب ہو گیا۔ اس اللہ کے بندے نے 17 دینار اٹھائے اور لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی وہ نبی علیہ السلام سے پوچھا ضرور کرتے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اے اللہ کے محبوب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میرے لیے ان پیسوں کا کیا حکم، استعمال کر سکتا ہوں یا کسی کو دے دوں یا کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارا رزق ہے، یہ تمہارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ذریعے سے تمہیں دلوا دیا۔ تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا،
اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، وہ بل ہی نہیں جان چھوڑتے، بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی۔ تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی، اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں، پھر روتے پھریں گے، پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دیں، پھر روتے پھریں گے، جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے گا، پورا ہی نہیں ہوگی ضرورت۔ ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے۔ برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ عاجز اپنے گھر میں دوستوں کو مراقبہ کروا رہا تھا مہمان خانے میں، تو مجھے ایک پیغام آیا گھر سے کہ جی آپ جلدی اندر آئیں، ایک خاتون آئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ ہوا زاروں قطار رو رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دکھی عورت ہے۔ خیر ہم نے مجلس برخاست کی، گھر میں گئے تو پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی آپ کو کیا ہوا، کیوں آپ اتنی پریشان ہیں، غمزدہ ہیں؟ وہ کہنے لگی جی کہ میں فلاں ایک بڑے شہر کا نام لیا، وہاں سے آئی ہوں، ایک بڑے صنعت کار کی بیوی ہوں، میرا خاوند کئی کمپنیوں کا چیئرمین ہے، گروپ آف کمپنیز کا چیئرمین، ہم رشتہ دار بھی ہیں مگر آپس میں پسند کی شادی بھی، مجھے اس نے ایک محل نما مکان بنا کے دیا ہوا ہے، اور گھر کے اندر نوکر چاکر، کچن میں لوگ، فلاں میں لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، ڈرائیور، ایک لشکر ہے جو اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس نے مجھے اپنی طرف سے تو بڑا سکون میں رکھا ہے اور نعمتوں میں رکھا ہے، اور گھر کے سارے خرچے بھی وہی دیتا ہے۔ 7 سال ہماری شادی کو ہو گئے، میری اولاد نہیں، مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ خاوند مجھ سے خوش ہے، میں خاوند سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ہمیں اولاد عطا کر دے گا۔ میں نے پوچھا کہ پھر پریشانی کی وجہ کیا؟ کہنے لگی کہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرا خاوند مجھے میرے ذاتی خرچے کے لیے ہر مہینے میں کنورٹ کر کے فگر بتا رہا ہوں فقط $2000 دیتا ہے ذاتی خرچے کے لیے، اور میرے خرچے پورے نہیں ہیں۔ اور یہ کہہ کے اس نے پھر رونا شروع کر دیا، یا اللہ، ایک عورت کو اس کا خاوند $2000 ہر مہینے پرسنل ایکسپینسز کے لیے دیتا ہے، اور وہ روتی رہی ہے کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ خیر تھوڑی دیر تو وہ روتی رہی، ہم نے بھی رونے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بی بی اب آپ اگر چاہتی ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے تو میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ کافی پڑھی لکھی خاتون تھی، کہنے لگی جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کے اتنے پیسوں سے خرچے پورے نہیں ہوتے، اور میں فقیر یوں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے میاں آپ کو 2000 کی جگہ 4000 بھی دینا شروع کر دیں تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب جب اس نے ایسی واضح سی بات سنی نا تو بڑی حیران ہو گئی، کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں۔ میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ تو آپ کو بتانی ہے۔ کہنے لگی جی 4000 سے میرے خرچے کیوں نہیں پورے ہو گئے؟ میں نے کہا بی بی زندگی کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، برکت اترتی ہے، آپ کی وہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ پڑھی لکھی اونچے طبقے کی خاتون ہیں، پردے کی پرواہ نہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں، حلال حرام کا خیال نہیں، کبھی اس محفل میں کبھی اس محفل میں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آپ اس طرح توڑتی پھریں گی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یوں چھوڑتی پھریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون نہیں آنے دیں گے، مل ہی نہیں سکتا سکون آپ کو۔ کہنے لگی جی کہ سکون مل کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ زندگی کی ترتیب بدلیں، جیسے دین اسلام نے بتایا کہ عورت کو باپردہ ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، آپ ان تمام باتوں کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، اس خاتون کے دل میں بات بیٹھ گئی، کہنے لگی جی کہ آپ بتائیں میں کیسے توبہ کر سکتی ہوں؟ چنانچہ اس عاجز نے اس کو توبہ کے کلمات پڑھا دی، پھر اس کو تھوڑا ذکر تسبیحات وغیرہ بھی بتا دی، سمجھایا کہ اس نے فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد چلی۔ 3 مہینے کے بعد اس نے فون پہ رابطہ کیا،
کہنے لگی پیر صاحب ایک بات تو یہ بتانی ہے کہ میں آپ کے بعد جو گھر آئی تو میں اچھی خاصی مولون بن گئی ہوں، اور میرا خاوند مجھے کہتا ہے کہ تو اچھے پیر صاحب کے پاس گئی تھی دعا کروانے، میں نے تجھے مولوی بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ کہنے لگی پردہ بھی کرتی ہوں، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، کبھی کبھی تہجد بھی نصیب ہو جاتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں بڑی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، میرے خرچے فقط $500 میں پورے ہو جاتے ہیں، ہر مہینے $1500 میں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ کر دیتی ہوں۔ جب احکام الہی ٹوٹ رہے تھے تو اتنی رقم بھی اس کے لیے پریشانیاں دور ہونے کا سبب نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ کی برکت اتر آئی اتنی سی رقم اس کی ضرورتوں کے لیے پوری، اور باقی رقم کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹتے رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں اطمینان، جس کے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس کو فیئر آف ان نون رہے گا۔ یہ بھی ایک عجیب بیماری ہے۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہتے ہیں جی بس دل میں خوف سا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں فیئر آف ان نون، صحیح نہیں کیسا خوف۔ اسی لیے آج دو بیماریاں بہت عام، ایک بیماری کا نام ڈپریشن اور دوسری بیماری کا نام ٹینشن۔ ہر دوسرے بندے سے پوچھو، کوئی ڈپریشن کا مریض تو کوئی ٹینشن کا مریض، اور ڈاکٹروں کا کام آسان ہو گیا۔ ڈاکٹروں کو جس کی بیماری سمجھ میں نہ آئے نا، کہہ دیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور کسی کو کہہ دیتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں انگریزی زبان کے لفظ ہیں، اور ہماری اردو کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ہماری اردو کی زبان میں ان کے مقابلے کا لفظ کوئی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں نہ ڈپریشن ہوتی تھی نہ ٹینشن ہوتی تھی، ان کو یہ نام بنانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اگر یہ کیفیتیں ہوتی تو کوئی نام بنا دیتے نا۔ یہ کیفیتیں تب سے آنی شروع ہوئی جب ہم نے غیروں کی نقلیں اتارنی شروع، ان کے طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا، ان کی کیفیتیں ہمارے اندر آنی شروع۔ ورنہ مومن، اس کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ مومن کا ٹینشن سے کیا تعلق؟ یاد رکھنا، جس کا خدا سے تعلق ہوتا ہے اس کا بے چینی سے کوئی تعلق نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی جن کو ہوتی ہے خدا کو یاد کر، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون مل جائے۔ تو چھوٹی عمر کا واقعہ ہے، عجیب بات ہے کہ مجھے یاد آ جاتا ہے، ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ایک ولیمہ میں شریک ہوئے، وہ کسی 4 اسٹار ہوٹل میں ولیمہ ہونی تھی، تو وہاں ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا، کیونکہ چھوٹے بچے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی ٹرے میں انہوں نے کھانا رکھا ہوا ہے، بوفے سسٹم، اور ہر ٹرے کے نیچے انہوں نے نا ایک بتی جلائی ہوئی ہے، جتنے ٹرے اتنی بتیاں جل رہی ہیں۔ اب چونکہ ایک نئی چیز دیکھی تو چھوٹے بچے پوچھتے ہیں نا، تو ہم نے وہ ویٹر سے پوچھا یہ بتیاں کیوں جلائی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کھانے میں 2-4 گھنٹے لگیں گے، تو جتنی دیر کھانا پڑا رہے گا یہ بتی اس کھانے کو گرم رکھے۔ وہ بچپن کا گزرا ہوا واقعہ آج بھی تصور کی نظروں میں اسی طرح یہ ہے سامنے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی والی زندگی کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیوں کی بتی جلا دے۔ وہ ہیٹ سورس اس کو گرم ہی رکھتا ہے، جو مرضی کرتا پھر۔ کبھی اس کی بیوی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بیٹی بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی بزنس بتی بن جاتا ہے، ہیٹ مل رہی ہے، کبھی اپنی ہیلتھ بتی بن جاتی ہے، ہیٹ مل رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں جو اس بندے کو وارم رکھتے، گرم رکھتے ہیں، پریشان رکھتے، سکون نہیں ملتا۔ کہا کرتے ہیں لوگ کہ دریا میں رہنا مگرمچھ سے بیر ہو۔ اللہ کے بندو، اگر دریا میں رہنا ہو تو مگرمچھ سے بیر نہیں چلتا، تو دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بیر کیسے چلے گا؟ ہم اگر اللہ کے حکم کو توڑیں گے، اللہ تعالیٰ میں سکھ کی نیند نہیں سونے دیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دوستو، تم جو چاہے کرو، جیسی چاہو منمانی کرو، اگر اللہ نے اسی دنیا میں تمہیں جہنم کی آگ کا مزہ نہ چکھایا تو میرا نام بدل کے رکھو۔ یہ آگ ہی تو لگی ہوتی ہے، ہر وقت فرسٹریشن، چیزیں نہیں سمجھتی، کاروبار نہیں سنبھلتا، اس نے دھوکہ دے دیا، یہ ڈوب گیا۔ کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا
مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم ہٹنے کی نشانی ہے۔ جب اس کی نظر کرم ہٹ جاتی ہے تو پھر انسان اوپر سے یوں نیچے گرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ملینرز کو، بلینرز کو نیچے آتے، کوئی بڑا بول دیا، کوئی اونچا بول دیا، میرے مولا کو ناپسند آ گیا، اللہ نے دن بدل دیا۔ میرے دوستو، جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے دے دیا تو منمانی کی زندگی نہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی جھکیں اس کے سامنے، شکر کریں اس کا۔ آج تو حالت یہ کہ کام ایسا ہے، اپنے گھر کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ اور چلا سکتا ہے، اپنے خرچ کے علاوہ 50 گھروں کا خرچہ یہ اور چلا سکتا ہے، اتنا اچھا کام۔ اور اگر کوئی پوچھے جی سناؤ کام کہتے ہیں بس گزارا۔ اب بتائیے یہ جو الفاظ ہم نے کہے کہ بس گزارا ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو غصہ نہیں دلوایا؟ بھائی اگر کوئی دینے والا آپ کا خرچہ ہو 500 روپے اور آپ کو 5000 دے دے ہر مہینے، اور کوئی دوسرا بندہ پوچھے بھائی سناؤ کیسا ہے، وہ کہ گزارا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا نا؟ آپ کہیں گے یار حد ہو گئی، تیری ضرورت سے 10 گنا زیادہ میں نے دیا اور ابھی بھی شکل بنا کے کہتے ہیں گزارا ہے۔ کیوں نہیں ہمارا دل کہتا ہم اس وقت اپنے رب کی تعریفیں کریں؟ کوئی پوچھے کیسا کام چل رہا ہے، ہم کہیں الحمدللہ، میرے مالک کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میری اوقات سے مجھے بڑھ کے عطا کیا۔ جب ہم ایسا کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آئے، یہ میرا قدردان بندہ ہے، تو بے قدرے بندے سے پھر اللہ نعمتیں واپس لے لیتے۔ جو قدردانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ تھا۔ تو گناہ کی سزا 3 طریقے سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ اس کو نکیر کہتے ہیں، جہاں گناہ کیا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا۔ چنانچہ کتنے دوست آ کے خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم اس فیز میں سے خود گزرے، جہاں کہیں کوئی ہم نے الٹا کام کیا 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی خبر مل جائے، ہمارا بھی کام الٹا ہو جائے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے خادموں میں یا اپنے سواری کے جانور میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میرے جتنے ماتحت تھے اس میں سے کسی نہ کسی نے میری نافرمانی۔ تو ہم غور کریں، اگر آج بیوی ہماری بات نہیں سنتی تو کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ آج اولاد جو نافرمان بن گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نقد سزا تو نہیں ہے؟ کام کرنے والے کاروبار میں جو دھوکے دے جاتے ہیں، کہیں یہ نقد سزا تو نہیں ہے؟ تو اس کو نکیر کہتے ہیں کہ گناہ کیا اور اس گناہ کی فوراً سزا ملی، غلطی کی تھپڑ لگ گیا تو پھر سنبھل گیا کہ اچھا اب نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ غلطی پر جب ماں تھپڑ لگا دیتی ہے نا تو ماں کی شفقت ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے خبردار آئندہ نہ کرنا۔ تو جب اس طرح ہونا نکیر والا معاملہ، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو الٹا کام نہیں کرنا دینا چاہتے، اس کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی واقعہ پیش آ کے تو پھر اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرے۔ یہ جو اس قسم کی مشکلات آتی ہیں نا، یہ کئی مرتبہ اس لیے آتی ہیں کہ بندے کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اصول یاد رکھیں، خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔ جب غم آتے ہیں نا تو پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے۔ جو پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اب وہ فرض پڑھنے کے بعد اشراق بھی پڑھ رہا، اوابین بھی پڑھ رہا۔ جس کو ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی توفیق نہیں تھی، وہ آج بیٹھا ہوا سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، سورہ ملک بھی پڑھ رہا ہے، تغابن بھی پڑھ رہا ہے۔ لگتا ہے پورا قرآن پڑھ کے اٹھے گا۔ پوچھیں کیا بنا؟ یار ایک پریشانی ہے، بس دعا کرو اللہ دور کر۔ تو پریشانی کئی مرتبہ بندے کی یاد دہانی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ کے گھر آتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ تو یہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ ایک اور صورت ہے پریشانی کی، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ تاخیر کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے کر دینا۔ یہ پہلے سے بڑی سزا، وہ جو نقد تھپڑ لگتا تھا نا، یہ اس سے بڑی سزا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً تھپڑ نہیں لگاتے، موقع دے دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں۔
اچھا تم کرتے ہو کرتے پھرو، ہم بھی تمہارا بندوبست کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں، پھر وہ بندہ زیادہ برائیوں میں دب جاتا ہے، گھس جاتا ہے۔ جب زیادہ برائیوں میں دھس جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک پکڑ آتی ہے، اور یہ پہلے سے بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ چنانچہ ایک عورت کا واقعہ، ان پڑھ تھی مگر زبان کی ذرا تیز بھی تھی، اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ ایک دن کسی کام میں مشغول تھی اور وہ بیٹا پیچھے 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 پیچھے، کچھ بچوں کو نا گودوں کا چسکا ہوتا ہے، ہر وقت کی گود میں رہتے ہیں، یہ چاہتی تھی میں کام سمیٹوں اور بچہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ گود میں لے لے، تو اس نے اس کو دکھایا، فیڈر بنا کے دیا اور اس کو کہا کہ خبردار جو اب اٹھ کے میرے پیچھے آیا، فیڈر دودھ پی اور یہیں لیٹا ہے۔ وہ بچہ تھا، اس نے تھوڑی دیر دودھ پیا، جب بھوک ختم ہو گئی وہ اٹھا، پھر ماں کے پیچھے امی امی امی۔ اب یہ غصے میں آ گئی، اور جب غصے میں بندہ آ جاتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا، غصے میں آ کے کہنے لگی پھر اٹھ کے میرے پیچھے آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بد دعا دے دی۔ بد دعا کیا دی؟ کہنے لگی تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا، تو تو سویا سو ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کر، مگر بچے کو اس وقت موت نہیں آئی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، بڑا خوبصورت، بڑی میگنیٹک پرسنالٹی اس کی، بڑا آئی کیو لیول اچھا اس کا، سکول میں فرسٹ آتا رہا، کالج میں فرسٹ آتا رہا، پھر بزنس مین بن گیا، اس کا بزنس ایسے چمکا، اور وہ اتنے اچھے اخلاق والا بچہ کہ محلے کے لوگ جب اسے دیکھتے تو تمنا کرتے کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا۔ گھر میں مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی کہ بچوں تم بھی اس جیسا بننا۔ بڑا بوم کرنے لگا اس کا بزنس۔ خیر جب خوب بہاریں آ گئیں، اب ماں نے اس کی شادی کے لیے تیاری کی، ایک حور پری لڑکی ڈھونڈی اس نے کہیں سے، شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ جب شادی میں 3 دن تھے تو یہ نوجوان گھر کا کچھ کام کروا رہا تھا، اچانک جو کسی جگہ سے اس کا پاؤں پھسلا، یہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ اب ماں اتنا روئی کہ میرے اتنے جوان بیٹے کو موت آئی کہ ذہنی توازن کھو گئے، پاگل بن کے چلتی تھی گلیوں میں۔ چھوٹے ہوتے ہوئے ہم اسے دیکھا کرتے تھے تو ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات بتائی کہ بعد میں محلے میں کوئی بڑا نیک بندہ تھا، اس کو ایک خواب کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ جو اس عورت کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ اسی کی بد دعا کو ہم نے قبول کیا تھا، اس نے بچپن میں بد دعا کی تھی، ہم نے بد دعا تو قبول کر لی مگر پھل کو پکنے دیا، جب پھل پک کے تیار ہو گیا اب ہم نے پھل کو کاٹا، تجھے پتا چلے تو نے کس نعمت کی ناقدری کی۔ کتنی بہنیں ہیں جو اپنے بھائیوں کو بد دعا دیتی، کتنی مائیں ہیں اپنے بیٹوں کو بد دعا دیتی، کتنی بیویاں ہیں اپنے خاوندوں کو بد دعا دیتی، پھر بعد میں بیٹھ کے روتی ہیں۔ تو کیا پتا ہماری ہی بد دعا جو کبھی غصے میں کی تھی آج جا کے اس کا اثر ظاہر ہے۔ تو اس کو پہلے سے بڑی سزا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر۔ اللہ تعالیٰ تاخیر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب وہ لوگ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازوں کو کھول دیا، خوب عیش کریں جو چاہتے ہیں، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ بڑے خوش ہو گئے جو ان کو ملا تھا اور خوب موج میلہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ بہت خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی اپنے اوپر دیکھ رہا ہو تو یہ بڑا ڈرنے کا مقام، یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہوتا ہے۔ او اللہ، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ نعمتیں بھیج رہے ہیں، کہیں مجھ کو پھنسایا تو نہیں جا رہا، ٹریپ میں تو نہیں لا رہے، اس کو تاخیر کرتے ہیں۔ اور ایک اس سے بھی بڑی سزا، اس کو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے بندے کو سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سزا، ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جوانی میں بدماشیاں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی کو نافرمان بنا دیا۔ جب اولاد جوان ہو اور ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور اس وقت بیوی اپنے خاوند کی نافرمان ہو جائے
تو جتنا بڑھاپا اس بندے کا خراب ہوتا ہے وہ اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں۔ تو کرتوت جوانی کے، سزا ملی بڑھاپے۔ اب دل کا دکھ کس کو کہے؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ کوئی بیماری ایسی دے دی، نعمتوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ایک عورت نے خط لکھا کہ حضرت 7 سال ہو گئے، میں قسم قسم کے کھانے بناتی ہوں اور گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے دسترخوان سے لگاتی ہوں، لیکن خود السر کی مریضہ ہوں۔ 7 سال میں فقط جوسز وغیرہ پی کے گزارا کرتی ہوں، لیکوڈ چیزیں، روٹی کا ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں ہے، میں روٹی کو ترستی ہوں۔ اب 7 سال سے جس سے اللہ نے روٹی کی نعمت کو جو چھین لیا، اس کو احساس بھی نہیں کہ یہ میرے گناہ کی سزا تھی جو مجھے ملا۔ تو اس کو خفیہ تدبیر کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، کسی گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب اس کو پتہ تو تھا نا کہ گناہوں میں پڑنے سے اوپر سے مصیبتیں بھی آتی ہیں، تو وہ ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا، گناہ کرتا بھی تھا۔ ایک دن جو دعا مانگنے بیٹھا تو دعا مانگتے ہوئے اس نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں کہ آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہیں، آپ اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے نعمتیں سلامت نہیں، تو محروم تو ہو رہا ہے مگر تجھے اس بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اے اللہ میں کن نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوں اس گناہ کی وجہ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے جس دن سے اس کبیرہ گناہ کا تو مرتکب ہوا، اسی دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت سے تمہیں محروم کر دیا۔ تب اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ اس کو کبھی دعا مانگتے ہوئے رونا ہی نہیں آیا۔ ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں نا، لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور بندہ بت کی طرح بیٹھا ہوتا ہے، یہ کوئی اثر ہوتا ہے اندر، کوئی پردہ ہوتا ہے اوپر۔ دل کیوں نرم نہیں ہوتا؟ آنکھیں کیوں نہیں بہہ پڑتی؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے، آنکھوں کے چشمے بہنے کی استطاع تھی۔ کیا پتا ہمیں جو تکبیر اولیٰ کی توفیق حاصل نہیں، یہ ہمارے کسی گناہ کا نتیجہ، ہمیں جو باقاعدہ تلاوت کی روزانہ توفیق نہیں، کسی گناہ کا نتیجہ۔ تو ہم جو کتنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم احساس ہی نہیں کرتے، پتہ نہیں یہ کسی گناہ کا نتیجہ۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک طرح سے بندے کو سزا ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا سزا پائے۔ اب اس میں کسی کو مستثنا تو نہیں نہ کیا گیا کہ جوان کرے گا تو سزا دیں گے، بوڑھے کو نہیں دیں گے، جاہل کرے گا تو سزا دیں گے، عالم کو نہیں دیں گے، مرد کرے گا تو سزا دیں گے، عورت کو نہیں دیں گے۔ نہیں، استاد ہو، شاگرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، کبھی باشد، یہ میرے مالک کا اٹل قانون ہے۔ کیا فرمایا؟ مَن یعمل سوءًا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا مل کر دے۔ اب اس سزا سے ملنے کا ایک ہی طریقہ کہ اس سزا سے پہلے انسان معافی، اور اس کا کوئی حل نہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، مَن یعمل سوءًا یجز بہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی سزا بندے کو مل کے رہتی ہے۔ اب اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اس گناہ سے توبہ کرے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے نا تو دل منور ہو جاتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا چلیں تھوڑی دیر یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ کھول دوں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ دل زندہ ہونے کی بھی علامتیں ہیں اور دل مردہ ہونے کی بھی علامتیں۔ اگر انسان کا دل مردہ ہے، اس پر ظلمت آ گئی، دل سیاہ ہو گیا، تو ان علامتوں سے انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے میں کتنے پانی میں۔ 3 علامتیں دل کے سیاہ ہونے کی، توجہ فرمائیے گا۔ پہلی علامت، جب انسان کے دل سے گناہ کی جھجک کو ختم کر دیا جائے، جب انسان کے دل سے گناہ کی ہیزیٹیشن کو ختم کر لیا جائے، گناہ کرتے ہوئے ہیزیٹیشن ہی کوئی نہ ہو، یہ دل کے سیاہ ہونے کی پہلی علامت۔ پہلے
نامحرم کی طرف دیکھتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرتا تھا، اب بلا دھڑک دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا ہے، وہ جھجک ختم کر دی گئی۔ حلال کا خیال رکھتا تھا، حرام سے بچتا تھا، اب حرام حلال کی تمیز ختم کر دی گئی۔ وہ جو ہیزیٹیشن تھی نا، جھجک تھی، جھجک ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے۔ کتنے گناہ ہیں انسان جھجک کی وجہ سے نہیں کرتا، اس لیے شریعت نے فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تو اس سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کر، تو وہ حیا نکال لی جاتی ہے، گناہ کی جھجک دل سے ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلی علامت۔ دوسری علامت، جب نیکی کرنا انسان کو بوجھل نظر آئے، بس ایک صفحہ قرآن کا پڑھا طبیعت تھک گئی، 2 رکعت پڑھی طبیعت تھک گئی، فرض پڑھے سنتیں پڑھی نفل اللہ کے حوالے، مصیبت نظر آتی ہے۔ جب عبادت بوجھل نظر آنے لگے، یہ علامت ہے کہ دل سیاہ ہو۔ اور تیسری بات کہ اگر اس بندے کو نصیحت کی جائے نا تو اس کو نصیحت کی بات بھی بری لگتی ہے۔ آپ کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو آگ لگے گی۔ کئی مرتبہ باپ بچے کو اگر کوئی بات سمجھانا بھی چاہے نا تو بچے کو ایسے آگ لگتی ہے، پتہ نہیں کر کیا دیا۔ ماں بیٹی کو سمجھانا چاہے تو بیٹی آگے سے بولتی ہے، امی کو الٹا سناتی ہے۔ یہ کیا علامت ہے؟ دل کے سیاہ ہونے کی۔ میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، جو سمجھاتا ہے برا لگتا ہے۔ اس لیے آج کے نوجوان بچوں کو اپنا باپ ذرا نہیں اچھا لگتا، اس لیے کہ وہ روک ٹوک کرتا ہے، وہ پابندیاں لگاتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹے یہ کرو یہ مت کرو، جلدی گھر آؤ، دوستوں کے ساتھ وقت ضائع نہ کرو، کیونکہ وہ نصیحت کرتا رہتا ہے اس لیے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو نصیحت کی بات انسان کو بری لگے، یہ دل کی ظلمت کی علامت۔ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا۔ جو شخص میرے پاس میری برائیوں کا تحفہ لائے گا میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعائیں۔ اسی طرح دل کے منور ہونے کی بھی علامتیں ہیں۔ مثلا ایسے بندے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، پکی بات، جب دل منور ہوتا ہے نا تو جیسے روشنی کا عکس پڑتا ہے اس روشنی کا عکس انسان کے چہرے پہ بھی پڑے۔ آپ اس بندے کے چہرے کو دیکھیں آپ کو ویسے ہی سکون ملے، ویسی خوشی ملے گی، اطمینان ملے گا۔ اللہ والوں کے چہروں پہ وہ نور ہوتا ہے، وہ سکون ہوتا ہے۔ چنانچہ میں کتنی مرتبہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو بہار کی تازگی ہوگی، اور آج کل کے جو پاپ سٹار ہیں ان کے چہروں کو دیکھو تو آپ کو عجیب ان کی بکھرے ہوئے بال، عجیب ان کی شکلیں، اچھل کود رہے ہوتے ہیں بلی کی طرح، ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ پریشان لوگ ہیں۔ جیسے کسی مالٹے کو نچوڑ کے کوئی پھینک دینا تو جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ان کی شکل ہوتی ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو نیکی کی علامت دل میں سرور ہوتا ہے، چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے کاموں میں ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دنیا کے کاموں میں الجھنے نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھوڑے ہوتے ہیں عام گھوڑے، وہ 20-25 ہزار کے مل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بھاگنے والے گھوڑے، وہ لاکھوں میں، کوئی 15 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کروڑوں میں بکتے ہیں۔ جو کمپٹیشن میں ون کرنے والے اور ریکارڈ بنانے والے گھوڑے ہوتے ہیں نا تو وہ کروڑوں میں بکتے ہیں، ان کو اسپیشل رکھا جاتا ہے، ان کی شان ہی جدا ہوتی ہے۔ اب اگر ایسا گھوڑا کوئی ہو اور اس کو کوئی کہے کہ بھائی ذرا یہ گدھے گاڑی میں اس کو تم باندھ دو، تو وہ مالک راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اللہ کے بندے یہ میرا کروڑوں کا گھوڑا، یہ میرا تیزی کا ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا، اور میں اسے گدھے گاڑی میں کیوں باندھوں؟ تو جس طرح بھاگتے گھوڑے کا مالک اس کو گدھے گاڑی میں باندھنا پسند نہیں کرتا، اسی طرح اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والے نیک لوگوں کو دنیا کی گدھے گاڑی میں باندھنا پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کو دنیا کے کاموں میں الجھائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، اے میرے بندے ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی ہے ایک تیری مرضی ہے۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے۔ اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے
اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا، میں تیرے دنیا کے کاموں کو بھی سنوار دوں۔ تو آسان طریقہ کہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ یہ عاجز اب اپنی بات کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہے، تو ذرا توجہ فرمائیے کہ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس کا مطلب ہے گناہ کی سزا مل کے رہے۔ کون سی سزا؟ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں گناہ کی سزا ہوتی ہے آگ میں جلنا، لہذا جو بندہ بھی گناہ کرے گا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے، جو بندہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اس کو آگ میں جلنا پڑے گا، مگر تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا کہ یا تو وہ بندہ ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو دنیا میں جلا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیں گے، اور اگر اس نے دنیا میں اپنے آپ کو ندامت کی آگ میں یعنی توبہ کر کے نادم و شرمندہ ہو کے ندامت کی آگ میں نہ جلایا تو اس کے بدلے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا۔ تو میرے دوستو آسان راستہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے تمام گناہوں سے اللہ کے حضور نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگ کے ندامت کی آگ میں جل جائے۔ یہ بھی تو آگ ہوتی ہے نا دل کو لگی ہوئی، اللہ میں نے بہت برا کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میری خطا کو بخش دے۔ جو بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے نا اس کے دل کو آگ لگی ہوتی ہے۔ تو یا تو یہ سزا ورنہ پھر جہنم کی سزا۔ لہذا آج کی یہ مبارک رات ہے، گزارش ہے کہ ہم اس بابرکت رات میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اپنے مالک کو منا لیں۔ آج کی رات جہنم سے بری ہونے کی رات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرھا عتق من النار، کہ آخری اشرا آگ سے آزادی کا اشرا۔ لہذا آج ہم اگر دعا مانگیں گے اور تھوڑی دیر ندامت کی آگ میں ہم اگر آج جل لیں گے نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا۔ تو سستا سودا ہے، مبارک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں آج اپنے زندگی کا پچھلا حساب بے باک کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس محفل کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں گے، ذرا ترتیب سن لیجئے۔ تھوڑی دیر ہم مراقبہ کریں گے اور مراقبے کے بعد ہم دعا کریں گے۔ دعا ہمارے بعض دوستوں کی تمنا تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے ساتھ کریں۔ ترتیب ذرا سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ سے مانگو۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو مانگو۔ تو ہم ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں گے، اور راز اس میں یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ ان ناموں میں سے ایک نام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس اسم اعظم سے جو بندہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب کون سا نام اسم اعظم؟ کسی نے کہا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو نام اللہ ہے نا، یہ اسم اعظم، اللہ کا نام جو اللہ ہے، اس میں جلالہ اللہ جو ذاتی نام ہے یہ اسم اعظم ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا جی اس نام سے تو ہر کوئی دعا مانگتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس نام سے ایسی حالت میں بندہ دعا مانگے جب اس کے دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو تو اس نام سے مانگی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ ہمارے دل میں غیر کی محبت ہو۔ تو جب دل غیر سے خالی ہو اس وقت زبان سے اللہ کا جو نام نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس نام سے مانگی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نام سے مانگے اور خوب مانگے، بار بار مانگے۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں مگر وقت کچھ ایسا آ گیا کہ اب یہ عاجز دعا کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے وہ تفصیلات اس میں اعظم سے متعلق اس وقت کہنی مناسب نہیں ہے، زیادہ دیر کرنی ٹھیک نہیں۔ تو مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس میں اعظم ہے، اس نام سے اگر دعائیں مانگیں گے تو جلدی قبول ہوں گی، اور اگر بالفرض 99 ناموں سے کوئی اور نام اس میں اعظم ہے تو جب ہم سب نام پڑھیں گے تو وہ نام تو آ ہی جائے گا نا۔
تو برکت یہ کہ کوئی نہ کوئی نام تو اس میں آدم ہے نا، تو گویا پھر ہم جو دعا مانگیں گے وہ اس میں آدم سے مانگی جائے گی، لہذا دعا قبول ہو جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ عاجز اسماء الحسنہ پڑھے گا۔ کیسے پڑھے گا؟ مثال کے طور پہ یا رحمان یا اللہ، یہ عاجز یوں پڑھے گا، اور آپ حضرات نے ذرا اونچی آواز سے یا اللہ کہنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خفیہ طریقے سے بھی اور اونچی آواز سے بھی، گڑ گڑا کے بھی۔ تو دونوں طریقوں سے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا، لہذا آج ہم ابتدا میں ذرا اونچی آواز سے مانگیں گے، تضرعا وخیفہ، خفیہ، تو تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کے، جیسے کوئی سائل پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، فریاد کرتا ہے، صدا لگاتا ہے، ہم اپنے رب کے در پہ صدا لگائیں، ہم اپنے رب کو پکاریں گے۔ جیسے بچہ ماں کو منانے لگتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ امی امی امی، اور امی کہتے ہوئے وہ قطعاً پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کون کمرے میں ہے۔ بچے کو قطعاً اس کا لحاظ نہیں ہوتا، بہن بیٹھی ہے، بھائی بیٹھا ہے، بڑا بیٹھا ہے، چھوٹا بیٹھا ہے، رو رہا ہوتا ہے امی امی امی، سب سے بے نیاز ہو کے امی امی کہہ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم بھی اسی طرح ارد گرد سے بے نیاز ہو کے اپنے رب کو اللہ 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 کے نام سے پکاریں۔ جب ہم اس طرح پکاریں گے تو جیسے امی امی کے پکارنے سے ماں کو ترس آ جاتا ہے، اللہ اللہ کے لفظ پکارنے سے پروردگار کو ترس آ جاتا ہے۔ لہذا ہم یہ اس ترتیب سے دعائیں مانگیں گے، پہلے اسماء الحسنہ پڑھیں گے، پھر اسماء الحسنہ کے بعد دعا مانگیں گے۔ تو آپ بھی اپنے لیے مانگیے، خاندان کے لیے مانگے، امت مسلمہ کے لیے مانگیے، سب کے لیے مانگیے، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مگر آج دعا مانگتے ہوئے گرد و پیش کو بھول جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شیطان اور نفس دل میں ڈالتی ہیں یا تجھے کوئی دیکھے گا۔ او بھائی، جس کے پھانسی کا آرڈر ہو چکا ہو وہ جب روتے ہیں تو یہ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا تو غم ایسا سوار ہوتا ہے۔ اور جس ماں کا بچہ فوت ہو جائے وہ تھوڑا دیکھتی ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے روتے ہوئے، اس کا تو دل رو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس بندے نے اپنے گناہوں سے نادم ہونا ہوتا ہے، اس کو بخشوانا ہوتا ہے، وہ غیروں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو قبولیت کا موقع دیکھ کے رب سے لگا ہوا ہوتا ہے مانگنے میں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد کو بھول جائیں، کون بول رہا ہے نہیں بول رہا، مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا، ہم اپنی تار جوڑ کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں معاف فرما دے اور بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل کر دے۔ لہذا آج کی دعا دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کے دروازے کے اندر جو ہے داخل ہو جائے اور قبولیت کا شرف آ جائے۔ اس لیے آج آپ نے ایسی دعا مانگنی ہے، لہذا اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نیچے دیکھیے، اوپر کوئی نہ دیکھے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، اپنے اللہ سے لو لگا لیجئے۔ یہ سوچئے اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے گناہوں کو یاد کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کو طلب کیجئے۔ عاجز بندہ بن کر، سائل بن کر اللہ کے در پر جھولی پھیلا کر بیٹھ جائیے۔ اے سخیوں کے پروردگار، اے سخیوں کو عطا کرنے والے، اے وہ ذات جس کے دروازے پہ وقت کے بادشاہ بھی جھک جاتے ہیں، اللہ ہم فقیر آپ کے دروازے پر جھکے ہیں، آپ ہمارے اوپر مہربانی فرمائیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے
سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ رسول اللہ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت کے نام پڑھے جائیں گے بس جس طرح بچہ امی امی کر کے روتا ہے امی کا دل نرم ہو جاتا ہے آپ بھی اللہ کا نام اپنے دل سے لیجیے اور اپنے اللہ کا دروازہ کھٹکھائیے سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا الله القدوس يا الله السلام يا الله المؤمن يا الله المهيمن يا الله العزيز يا الله الجبار يا الله المتكبر يا الله الخالق يا الله البارئ يا الله المقدر يا الله الغفار يا الله القهار يا الله الوهاب يا الله الرزاق يا الله الفتاح يا الله العليم يا الله القابض يا الله الباسط يا الله الخافض يا الله الرافع يا الله المعز يا الله المذل يا الله السميع يا الله البصير يا الله الحكم يا الله العدل يا الله اللطيف يا الله الخبير يا الله الحليم يا الله العظيم يا الله الغفور يا الله الشكور يا الله العلي يا الله الكبير يا الله الحفيظ يا الله المقيت يا الله الحسيب يا الله الجليل يا الله الكريم يا الله الكريم يا الله الكريم يا الله الرقيب يا الله المجيب يا الله الواسع يا الله الحكيم يا الله الودود يا الله المجيد يا الله الباعث يا الله الشهيد يا الله الحق يا الله الوكيل يا الله القوي يا الله المتين يا الله الولي يا الله الحميد يا الله المحصي يا الله المبدئ يا الله المعيد يا الله المحيي يا الله المميت يا الله الحي يا الله الحي يا الله الحي يا الله القيوم يا الله القيوم يا الله الواجد يا الله الماجد يا الله الواحد يا الله الأحد يا الله الصمد يا الله القادر يا الله القادر يا الله المقتدر يا الله المقدم يا الله المؤخر يا الله الأول يا الله الآخر يا الله الظاهر يا الله الباطن يا الله الوالي يا الله المتعالي يا الله البر يا الله التواب يا الله التواب يا الله التواب يا الله المنعم يا الله المنتقم يا الله العفو يا الله العفو يا الله العفو يا الله الرؤوف يا الله مالك الملك يا الله ذو الجلال والإكرام يا الله الرب يا الله الرب يا الله الرب يا الله المقسط يا الله الجامع يا الله الغني يا الله الغني يا الله المغني يا الله المعطي يا الله المانع يا الله الضار يا الله النافع يا الله النور يا الله الهادي يا الله البديع يا الله الباقي يا الله الوارث يا الله الرشيد يا الله الصبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا
اللہ یا 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 اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، بھٹکنے سے محفوظ فرما، پھسلنے سے محفوظ فرما، نفس شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے گنہگاروں کے گناہوں پہ رحمت کی چادر ڈال دینے والے، اللہ ہمارے پھیلے دامن ہیں، ان کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما۔ اللہ آپ کے بندے ہیں، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک آج کی اس محفل میں ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جب کوئی ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے، وہ بچے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کو پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے یہ نادان ہے، مگر بیٹا تو میرا ہی ہے، اللہ وہ بیٹے کو دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں، اللہ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی نگاہوں سے گرا نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے دھنکار نہ دیجیے، اللہ ہمیں اپنے در سے ہٹا نہ دیجیے، اللہ ہمارے اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے اور ہمیں دھو لیجیے اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجیے۔ اللہ ہمارے اوپر کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھایا اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ آپ کے در کے سوا ہم کہیں اور نہیں جا سکتے، آپ ہی کو منانا ہے۔ اللہ جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے ہم نے آپ ہی کو منانا ہے۔ اے مالک آپ راضی ہو جائیے، اے مالک آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اور اے اللہ آپ نے راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اے کریم آقا پھر بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم نے دنیا داری میں دیکھا کہ جب فقیر کسی بڑے دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے دل میں بڑی امید ہوتی ہے یہاں سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ اے اللہ اس بڑی رات میں ہم آپ کے فقیر بندے آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں، بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، ہم اس گھر سے خالی
دینا, اللہ خالی نہ اٹھا دینا, اپنے در سے خالی نہ اٹھا دینا, اللہ دستار نہ دینا. میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمانا. اے اللہ آج کی رات میں ہمیں جہنم سے بری فرما دیجیے, اللہ جہنم سے بری فرما دیجیے. اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجیے. اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے, راتوں میں بھی گناہ کیے, محفل میں بھی گناہ کیے, چپ چپ کے گناہ کیے. اللہ گناہوں کی ظلمت ہمارے دل کو سخت بنا گئی ہے. اللہ اب اس ظلمت کو ہٹا دیجیے. اللہ اس دل کی گیرا کھول دیجیے. اللہ اس دل کو منور فرما دیجیے. میرے مولا کرم کی نظر فرما دیجیے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دیجیے, ہماری بے چینیوں کو ختم فرما دیجیے. اللہ ہمیں سکون کی زندگی عطا فرمائیے, اطمینان کی زندگی عطا فرمائیے, تقویٰ طہارت کی زندگی عطا فرمائیے. گھر کی پریشانیاں دور کر دیجیے. اللہ گھر بار کی پریشانیاں دور کر دیجیے, کاروبار کی پریشانیاں دور کر دیجیے, صحت سے متعلقہ پریشانیاں دور کر دیجیے. اے اللہ جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد نصیب فرما, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا, فرما بردار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں ہوں اور رشتے نہ آئے, آپ جانتے ہیں ماں باپ کے دل سے کیا گزرتی ہے. اللہ بیٹی جیسی نعمت آدمی خود تو کسی کے ہاتھ چھوڑ کے نہیں آتا. اللہ آپ رشتے بھیج دیجیے, ان ماں باپ کی پریشانیاں دور کر دیجیے. اللہ ان بچیوں کے مستقبل اچھے بنا دیجیے. اللہ اولاد کے غموں سے بچا لیجیے, اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے, اولاد کی پریشانیوں سے بچا لیجیے. اے مالک ہم اپنی اولادوں کو پڑھنے کے لیے, کام کرنے کے لیے گھروں سے بھیج دیتے ہیں. اللہ ہم دور ہوتے ہیں, آپ قریب ہوتے ہیں. اللہ ان کی جان کی حفاظت فرمائیے, ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے, ان کی آبرو کی حفاظت فرمائیے. اللہ ان کو ہدایت سے رکھیے. اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اللہ اس پورے شہر پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرمائیے. اللہ جتنے یہاں ایمان والے مرد عورتیں ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے. جتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں سب کی مرادیں پوری فرما دیجیے. جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما دیجیے. اللہ آج ہمیں اپنی رحمتوں سے حصے عطا فرما دیجیے اور بخش دیجیے. اے اللہ آپ کے محبوب نے بتلایا رمضان کی ہر رات میں آپ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کرتے ہیں. اللہ جب ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بھی آج بری فرما دیجیے. اللہ ہمیں بھی بری فرما دیجیے. اللہ بری فرما دیجیے. اللہ بری فرما دیجیے. اے مالک بری فرما دیجیے. اللہ ہم نے حدیث پاک میں یہ پڑھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددعا مانگی تھی, برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. اللہ آج اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی ہماری بربادی میں کوئی شک نہیں ہوگا. اللہ آپ کے محبوب نے بددعا سے آمین مانگی ہوئی ہے. اللہ بچا لینا, محبوب کی بددعا سے بچا لینا. اللہ محبوب کی بددعا سے بچا لینا. اللہ کرم کر دینا, آج بخش دینا. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا. اللہ مغفرت فرما دینا. اللہ اول تو ہم اتنے گناہگار ہیں, اوپر سے آپ کی محبوب کی بددعا لگ گئی, ہمارا کیا بنے گا. اللہ کرم کر دیجئے, آج بخش دیجئے, اپنے بندوں کو بخش دیجئے, اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیجئے. اللہ ہم مجرم ہیں, ہم ملزم ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ بخش دیجئے, اللہ بخش دیجئے. میرے مالک بچا لیجئے, جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. اللہ میں سزاؤں سے بچا لیجئے. اللہ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, تیرے جہنم کی گرمی کہاں برداشت کریں گے. اللہ معاف فرما دیجئے, ہمیں آج ہی بخش دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ کتنے اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا, اور ان معصوموں کے صدقے اللہ ہم پاپی لوگوں کی بھی دعا قبول کر لینا, ہم خطاکاروں کی بھی بخشش فرما دینا, گناہگاروں کی بھی بخشش بنا دینا. اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کے صدقے ہمارے گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کروا لینا. اے اللہ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جن کے بال سفید ہو چکے, آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ ہم اپنے بال کو سفید کر بیٹھے مگر اپنے دل سے آج
کر بیٹھے. اللہ اب اپنے دل کا غم کس کے سامنے کھولے, کس کو دل کی بات سنائے؟ آپ ہی چیزوں کے بھیج جانے والے ہیں. اللہ ان کالے دلوں کو منور کر دیجئے, ان پتھر دلوں کو موم کر دیجئے. اللہ ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور اس کے بدلے ہمارے دلوں کو سفید بنا دیجئے, منور فرما دیجئے, رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ اگر گھروں میں مقصورات بھی بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرمائیے, کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ختم قرآن کی محفل میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ تراویح میں بھی ختم ہوا, 2 بچوں نے ویسے بھی ختم کیا. اللہ ان اوقات کی برکت سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جب موقع ہوتا ہے تو لوگ اپنا موقع میں جو ہے مطلب نکال لیتے ہیں. اللہ یوں ہی سمجھ لیجیے ہم گناہگار آج مطلب نکالنا چاہتے ہیں. اللہ مہربانی فرما دیجیے. ان اوقات کی برکت سے اللہ آپ ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہماری تراویح قبول فرما لیجیے. تلاوت کرنے والوں کی کرنا قبول کر لیجیے, سننے والوں کے سننا قبول کر لیجیے. اور اے اللہ دور قریب سے جو آئے ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں وقتاً فوقتاً خط لکھتے رہے, بتاتے رہے, اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجیے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. اے مالک امت مسلمہ اس وقت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے, اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما لیجیے. اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اقامت دین کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے. اور اے اللہ ہمیں ان کا بار بار دیدار عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے محبوب کے در کی حاضری عطا فرما دیجیے. رب کریم وہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے آپ کے گھر کی طرف چلتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دیجیے. اللہ دل کی تمنا ہے ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کریں, ہم بھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگے, ہم بھی مقام ابراہیم پہ سجدے کریں. اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دیجیے. کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرما دیجیے. ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجیے. اور جنہوں نے آج دعاؤں کے لیے کہا اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے. کرم کا معاملہ فرمائیے. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لیجیے. اللہ ریاکاری سے بچا لیجیے. اللہ عمل تو ہمارے پاس عمل ہے ہی نہیں, جو ٹوٹے پھوٹے ہیں اگر ان میں بھی ریاکاری نکل آئی تو اللہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا. اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما لیجیے. اللہ ہماری آج کی یہ آج بھی قبول کر لیجیے, قبول فرما لیجیے. میرے مولا ہماری دعائیں قبول فرما لیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے. اللہ ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمیں غلہ پورا چاہیے, قیمت پوری رہی. اللہ ہمارے پاس بھی عملوں کی قیمت پوری رہی مگر اجر پورا مانگتے ہیں. اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, آج یوسف علیہ السلام سے زیادہ کریم ہے. اللہ آپ بھی آج ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ آپ بھی کہہ دیجیے لا تثریب علیکم اليوم. اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو آپ کے اولیاء کے قاتل تھے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ان کو آپ نے فرمایا ثم لم یتوبوا. اللہ اگر ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں تو پھر ہم گنہگاروں کے لیے توبہ کے دروازے کھول دیجیے. ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. اے اللہ جنہوں نے آپ کے ساتھ شرک کیا, جنہوں نے ان اللہ ثالث ثلاثہ کہا, جنہوں نے مسیح ابن اللہ کہا, عزیر ابن اللہ کہا, جنہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, جنہوں نے کہا اللہ فقیر ان اللہ فقیر, اللہ جو آپ کو فقیر بتاتے رہے ان کو آپ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. اللہ جب ان کو آپ توبہ کی طرف اور استغفار کی طرف بلاتے ہیں تو آپ یہ بندے جو آپ کو احکم الحاکمین مانتے ہیں, رب العالمین مانتے ہیں, اللہ جو
پروردگار قادر مانتے ہیں، جو غنی مانتے ہیں، اللہ وہ بندے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیجئے، ان کے استغفار کو قبول کر لیجئے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے اللہ جب آپ نے ہمیں حکم دیا ہم سوالی کو انکار نہ کرے، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ اے میرے مولا آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، آپ کو آپ کی رحمتوں کا واسطہ، اللہ آپ کی کریمی کا واسطہ، آپ کی غفوری کا واسطہ، آپ کی رحیمی کا واسطہ، اللہ آج آپ ہمیں خالی نہ اٹھائیے، ہمارے دامن بھر دیجیے، ہماری بخشش فرما دیجیے، آئندہ طہارت کی زندگی، تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ آئندہ اتباع سنت کی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو بیدار فرما دیجیے، ہمیں تزکیہ قلب عطا فرما دیجیے، تزکیہ نفس عطا فرما دیجیے، نفس مطمئنہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمیں آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیجیے، اللہ جتنے بھی لوگ آج یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کو منور فرما دیجیے، اللہ سب کے دلوں کو منور فرما دیجیے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، آنے والے فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، اے اللہ آنے والے وقت میں کیا کیا فتنے آئیں گے ہم نہیں جانتے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم نے دیکھا کمزور بچہ جب کسی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا تو بڑوں کے پاس اس کو حفاظت میں رکھوا دیتا ہے، اے اللہ ہم اپنے ایمان کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں، اللہ ہم کمزور ہیں، جب ہماری موت کا وقت آئے اللہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما دینا، کرم کا معاملہ فرما دینا، اللہ کرم کا معاملہ فرما دینا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری عطا فرمانا، حوض کوثر پہ ان کے ہاتھ میں جام عطا فرما دینا، اے اللہ نبی علیہ السلام نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، اے اللہ قیامت کے دن ان کو اس طرح ملنا وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ہم اس قابل تو نہیں مگر سمجھنا یہی ہے، اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اپنی گناہوں کے باوجود اللہ تمنا یہی ہے قیامت کے دن جب آپ کے سامنے حاضری ہو اللہ آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ اس حال میں قیامت کے دن حاضری عطا فرمانا اور قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا دینا، اللہ اس دن ہماری خدمت فرما دینا اور ہمیں بے حساب اللہ جنت عطا فرما دینا، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، جو رمضان کے دن باقی ہیں اللہ بقریت صحت سلامتی کے ساتھ عبادت کے ساتھ جو بھی ہم آئندہ بھی دعائیں مانگے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجیے اور ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجیے، سب گھر کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے، گھروں کی پریشانیوں سے بچا لیجیے، اللہ اس مسجد کی انتظامیہ جو یہ پورا انتظام کرتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، جو خدمت کے لوگ اللہ اعتکاف والوں کی خدمت کرتے ہیں، جو عورتیں گھروں میں کھانے بناتی ہیں، جو مرد لاتے ہیں دسترخوان سے لگاتی ہیں، اللہ سب کی خدمت قبول فرما لیجیے، اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ عبادت سے جو ہے جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ خدمت سے خدا ملتا ہے تو سب خدمت والوں کو اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے اور ان کی برکت سے اللہ ہم مسکینوں کو بھی اپنا بنا لیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اللہ جو ہمارے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دیجیے، جنہوں نے پیغام بھجوائے اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیجیے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ اور بہت ساری مساجد سے ائمہ قراء حفاظ اور دوسرے حضرات تشریف لائے ہیں یا جو نہیں بھی آ سکے اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجیے، اور میرے مولا ہماری آج کی رات کو ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجیے، مغفرت کی رات بنا دیجیے،
اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الانسان وجولا، میں نے انسان کی فطرت میں جلد بازی رکھ دی۔ اللہ جب آپ نے ہماری فطرت میں جلد بازی رکھ دی ہے تو پروردگار عالم آپ ہمیں جلدی سے بخش دیجیے، اللہ جلدی سے بخش دیجیے، اللہ میں جلدی سے معاف فرما دیجیے، اللہ جلدی سے جہنم سے بری فرما دیجیے۔ ہماری فطرت میں آپ نے جلد بازی رکھ دی، اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دوست احباب جتنے بھی ادارے چلا رہے ہیں ان دینی اداروں کو شرط قبولیت عطا فرمائیے، جو ان کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو قدورتیں ہیں، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، حسد ہے، اللہ تکبر ہے، عجب ہے، اللہ ہم ان چیزوں سے تنگ آ چکے، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو دلوں سے نکال لیجیے اور ہمارے دلوں کو شفاف فرما دیجیے، اپنی رحمتوں سے دلوں کو بھر دیجیے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی محبت میں جینا عطا کیجیے اور اپنی محبت میں مرنا عطا فرمائیے اور اسی محبت سے قیامت کے دن اٹھنا عطا فرمائیے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔